اسی طرح یہ ہو گیا حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہو، کوئی گناہ جس کا تعلق حقوق اللہ ہے، نمازوں سے کوتاہی، لباس میں، شکل و شباہت میں، اسی طرح یعنی زنا، چوری، یہ ساری چیزیں جو حقوق اللہ سے جس کا تعلق ہے۔ لیکن جو گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے، کسی بندے کو اس نے غیبت کی، کسی سے کوئی چغلی کر کے لڑائی جھگڑا کی، فساد مچایا، یا اسی طرح کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، کسی کو جو ہے اس نے برا بھلا کہا، گالی گلوچ کیا ہے، جو بھی گناہ ہے جو انسان کے ساتھ جس کا تعلق ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، اس ظلم کے توبہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اسی بندے سے جا کر معافی مانگے، یا وہ جو مال جو اس نے ظلم کیا ہے اس کو واپس کر۔ حقوق اگر باقی گناہ شرائط بھی ہے، مثلا اخلاص ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ندامت ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے نا گناہ کو بالکل چھوڑنا چاہیے اور آئندہ کرے، عزم کرے، یہ بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی پر ظلم کیا ہوا ہے تو اس کو ظلم کو لوٹانا اور اسی طرح اس سے معافی مانگنا، اس کو خوش کرنا کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کا آج کے دن اس دنیا میں کوئی ظلم زیادتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے، اس کے بعد موت طاری ہونے سے پہلے کہ وہ اپنے بھائی سے معاف کرا دے، اس کو ظلم لوٹا دے۔ اس دن کے آنے سے پہلے، اس دن کوئی دینار و درہم کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس دن کوئی دینار و درہم کا معاملہ نہیں ہوگا، اس دن خالصتاً ہمارے یا انسان کا گناہ ہے یا نیکی ہے، اسی کا جو جزا سزا کی جو کیفیت ہوگی۔ اس وقت جو کوئی گناہ کر کے آئے نا، گناہ کر کے آئے، جس پر دوسروں پر ظلم کر کے آئے، دوسروں پر ظلم کر کے آئے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کا یہ ہوگا کہ جو مظلوم ہے نا، جو مظلوم لوگ ہیں، ان کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے، اور جو ظالم ہے اس کو سامنے لایا جائے، سامنے لا کر ان مظلوموں کے جو جن پر دنیا میں ظلم کیا ہے نا، اب یہ کوئی پیسہ دے کر ان کو نہیں چھڑائے گا اپنا آپ۔ اب کیا ہوگا؟ یہ جو ظالم کے پاس جو نیکیاں ہیں، جو انہیں نیکی بھی جو اگر کی ہو تو وہ نیکیاں جو مظلوموں میں تقسیم ہوگا، وہ تقسیم کر دیا جائے۔ پھر تقسیم کرنے کے بعد اگر ظالم کے پاس نیکیاں ختم ہو، مظلوموں کی اگر ظلم باقی ہو، لائن میں اگر وہ کھڑے ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ ان مظلوموں کے جو گناہ ہے نا، یہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ ان کے لیے گناہ کا جو نامہ اعمال میں گناہ کم ہو جائے گا، اس ظالم کے اوپر اس کے نیکیاں ختم ہو جائے، تقسیم کر دیے، پھر اس کے بعد اس کے گناہ دینا، دوسروں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب، باقاعدہ حساب لے گا، مکمل حساب لے گا۔ ہمیں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو آخرت کے دن کوئی دنیا میں ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے، وہ دیکھے گا، نظر آئے گا، اس کا جزا ملے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کوئی شر کر کے آ جائے، گناہ کر کے آ جائے، ایک ذرہ کا برابر بھی ہو، تب بھی اس کا پورا حساب وہاں ہوگا۔ اس لیے گناہوں کا تعلق اگر حقوق اللہ سے ہے تو پھر یہ 4 شرطیں ہیں، اگر حقوق العباد سے ہے تو 5ویں شرط بھی اس کے اوپر لاگو ہوگی۔ اس کے بغیر کوئی گناہ جو ہے نا معاف نہیں ہوگا۔